المجيد والفرقان الحميد وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ولا هام ولا صفر. متفق علیہ. معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد سورہ زاریات کی ایک آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور بخاری مسلم کی ایک روایت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. چونکہ سفر کی آج ایک تاریخ ہے اور کچھ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں، اسے نحوست کے ساتھ گردانتے ہیں. لہٰذا آج کے خطبے میں کہ ماہ سفر کو لے کر جو نحوست کا عقیدہ لوگ رکھتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں، کیا وجوہات ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، یہ آج ہم مختصراً آپ کے سامنے ذکر کریں گے. سب سے پہلی بات تو حمد و ثنا کے بعد جو سورہ زاریات کی آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے نفسوں میں غور کرو، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو. اسی طرح بخاری اور مسلم کی جو روایت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں 4 باتوں کی نفی کی. لا عدوا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرۃ، اور بدشگونی نہیں ہوتی، ولا صفر، اور سفر کے مہینے کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس سے لوگ منحوس سمجھ رہے ہیں، ولا ہامہ، الو کی کوئی نحوست نہیں ہوتی. تو سفر کے مہینے میں لوگ سفر کو کیوں منحوس سمجھتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان نہ رکھنا، ڈیسٹنی پر ایمان کا مضبوط نہ ہونا، اور تقدیر کا انکار کرنا، اور دہریہ قسم کے لوگوں سے متاثر ہونا، ویسٹرن کلچر سے اپنے آپ کو متاثر کر لینا. اس کے ضمن میں انسان کے اندر ایک شوشہ پیدا ہوتا ہے، وہ ایک تقدیر کا منکر. تو جو آدمی تقدیر کا انکار کرتا ہے تو وہ اشیاء، جگہ، مقامات، چیزوں میں نحوست کا عقیدہ رکھتا ہے. چونکہ ہمیں پہلے سے یہ تعلیم دی گئی ہے، ہمیں ایک مضبوط شریعت دی گئی ہے جس کو ہم شریعت اسلامیہ کہتے ہیں، جس میں ہمیں شروع دن ہی سے یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارا ایمان تقدیر پر مضبوط ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے زندگی کی ہر چیز کا تعلق تقدیر سے ہے. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقیناً ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے مطابق پیدا کیا. اب آدمی تقدیر سے پلڑا جھاڑ لے، تقدیر کا منکر بن جائے، کہے کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جو بھی کرتا ہے انسان کرتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بیان فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ دنیا میں پائے جانے والے جتنے واقعات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ذرہ برابر بھی کوئی چیز کی تبدیلی ہوتی ہے، اللہ نے بیان فرمایا ہم نے ہر ایک چیز کو لوح محفوظ میں تقدیر کے نام سے ریکارڈ کر رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے لوح محفوظ میں. یعنی دنیا جو چل رہی ہے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر اللہ نے بنائی ہے، لوگوں کی ڈیسٹنی جو بنائی ہے اس کے مطابق یہ دنیا چل رہی ہے. نہ میری مرضی کے مطابق دنیا چل رہی ہے، نہ آپ کی مرضی کے مطابق دنیا چل رہی ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، تقدیر کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے. بخاری اور مسلم کی روایت میں حدیث جبرائیل میں اللہ کے رسول نے اس کو بنیادی ارکان میں شمار کیا ہے، ایمان کے ارکانیات میں اللہ کے رسول نے اس کا شمار کیا ہے. کیا کہا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. ایمان یہ ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. تم اللہ پر ایمان رکھو، اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھو، اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھو، آخرت کے دن پر ایمان رکھو، والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھو. زندگی میں حالات اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں. جب زندگی میں حالات اچھے آئیں تو خوش ہو جائیں، اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دیں. جب برے حالات آئے اللہ کو گالی دینا شروع کر دیں. نہیں، بری تقدیر ہو یا ہمارے خلاف جو تقدیر لکھی گئی ہے،
یا ہمارے خلاف یا ہماری مرضی کے مخالف حالات پیش آتے ہیں، تب بھی یہ سمجھنا ہے کہ یہ تقدیر کا حصہ ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ اور اگر انسان کو تقدیر پر ایمان نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ سفر کا مہینہ منحوس ہے، وہ آدمی ہماری زبان میں دلندر آ رہا ہے، استغفر اللہ، کیا ہے؟ اشخاص سے عقیدہ رکھنا نحوست کا یہ جائز نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے اسلاف کا یہ قول ہے، کہتے ہیں القدر سر اللہ، تقدیر یہ اللہ کا راز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو راز میں رکھا ہے کہ فیوچر کے حالات میں کیا ہونے والا ہے، کس کے ساتھ کیسے واقعات پیش آنے والے ہیں، یہ اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ اسی لیے ہمیں کیا سکھایا گیا؟ کبھی کوئی چیز یا غلطی ہم سے ہو جائے یا کوئی ایسا واقعہ ہماری زندگی میں پیش آ جائے جو ہماری مرضی کے مخالف تھا، یا کوئی ہم نے پاسٹ میں غلطی کی اور وہ غلطی کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے یہ کیا تعلیمات دی؟ یہ نہ کہو کہ اگر، لفظ لو عربی کا لفظ ہے، یہ لو اس کو ترجمہ کیا جاتا ہے اگر سے، اف، انگریزی میں اف، کاش میں پاسٹ میں ماضی میں ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، اگر میں وہ قدم نہ اٹھایا ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ اس پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، لو انی فعلت کذا و کذا اس طرح نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی کہ یہ کہے کہ قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے مقدر کر رکھا ہے، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا۔ ہم نے اپنی طرف سے بہترین کوشش کی، پازیٹیو مائنڈ ہم نے اپنا بنایا، مثبت سوچ ہم نے رکھی، مثبت کام ہم نے لوگوں کے درمیان پھیلایا، اس کے باوجود حالات اگر مخالف سمت جاتے ہیں تو یہ کہے قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو سفر کے معنی ہو یا کوئی بھی چیز جو ہندوستان جیسے ماحول میں ہم اشیاء کو جو منحوس سمجھتے ہیں، اس کا سب سے اہم سبب یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان ہمارا کمزور ہے۔ دوسری اہم چیز کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے، جو نعمتیں اللہ نے ہم پر نچھاور کی ہے کسی بھی اعتبار سے، ان نعمتوں میں غور نہ کرنا، یہ بھی اشیاء کے اندر، چیزوں کے اندر مہینے کو، سالوں کو منحوس سمجھنے کے برابر ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک مالدار ہوتا ہے جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، غریب اسے دیکھتا ہے واہ واہ کرتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، لیکن وہی غریب یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے صحت کی دولت سے نوازا ہے، اسے مال کی دولت سے نوازا ہے، تو اللہ نے مجھے صحت کی دولت سے نوازا ہے، وہ اپنا مال بیماریوں میں خرچ کر رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت نہیں دی لیکن اللہ نے آپ کو اچھی صحت دی۔ ایسا ہر انسان اپنے اعتبار سے سوچے کہ اس پر اللہ نے کیا نعمتیں دی ہے، تو کبھی بھی وہ تقدیر کا انکار نہیں کرے گا اور چیزوں کو منحوس نہیں سمجھے گا۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، زندگی میں ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، صرف اللہ نے جو ہماری بہترین تخلیق کی ہے اور ہمارے جو موجود اجزاء، جو جسم کے آرگنز جو اچھی طرح کام کر رہے ہیں، صرف اس پر بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ کچھ بھی اللہ ہمیں نہ دے، نہ علم کی دولت ہمارے پاس ہے، نہ مال کی ہے، نہ صحت ہے، نہ ہمارے پاس جو ہے پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو ہماری بہترین تخلیق کی ہے، جو قرآن میں اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں ڈھالا ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نعمت کو ہم یاد کرنا چاہیے۔ اور حمد و ثنا کے بعد جو سورہ ذاریات کی آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ نے ہمیں یہی دعوت فکر دی، وَفِي أَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں میں غور کرو، کتنی نعمت اللہ نے تمہارے صحت میں رکھی ہے، افلا تبصرون، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ انسان کیا کرتا ہے، اپنے پاس جو نعمت ہے اسے وہ نظر نہیں آتی، دوسروں کو جو اللہ نے نعمت دی ہے وہ دیکھ کر حسد کرتا ہے، یا تو تقدیر پر اعتراض کرتا ہے، یا تو کہتا ہے کہ ہماری قسمت بری ہے۔ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نحل میں بیان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے اس آیت کو قرآن میں دو جگہ ذکر کیا، ایک سورہ نحل میں، ایک سورہ ابراہیم میں، 13ویں اور 14ویں پارے میں، کہا کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگ جاؤ گے، لا تحصوها، شمار نہیں کر پاؤ گے۔ اور یہ بھی آپ یہ اندازہ لگائیے اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہے، جب سے ہم ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے آج کی تاریخ تک اللہ نے ہمیں کیسے کیسے مصائب سے بچایا، کیسی کیسی مصیبتوں سے بچایا۔ ان مصیبتوں کا بچانا بھی اللہ کی جانب سے ہمارے لیے احسان اور فضل ہے، اگرچہ کہ ہم انسان سوچتا کیسا ہے، ہم کیسے سوچتے ہیں اللہ نے ہمیں دولت نہیں دی، اللہ نے ہمیں فلاں عہدہ نہیں دیا، لیکن کیسی کیسی مصیبتوں سے اللہ نے اس کو بچایا یہ اللہ کو معلوم ہے، کبھی انسان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آتا۔
تو انسان شکر ادا کرے اور اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی کرے. دیکھیے ادب المفرد میں اور ترمذی میں ایک روایت ہے جو صحیح روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات بیان فرمائی ہے اور بہت مرتبہ ہم نے خطبے میں اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. من اصبح منکم معافا فی جسدہ، جس انسان کے پاس صحت ہے، کوئی کسی قسم کی بیماری نہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں بیماریوں کا دور ہے. ہر آدمی، ہر دوسرے آدمی کو پوچھے شوگر ہے اور ہارٹ اٹیک ہے، بی پی ہے. لیکن ایسے لوگوں میں بھی اللہ نے ہمیں اگر محفوظ رکھا ہے تو کتنے شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ بیماری دیتے ہوئے بھی اللہ نے آپ کو زندہ رکھا ہے، اس پر بھی آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. کئی لوگوں سے یہ بھی سننے کو ملتا ہے بچپن میں ہمیں یہ بیماری آئی، آج تک وہ آدمی سروائیو کر رہا ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کہ ہم دنیا میں سانس لے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے صحت اچھی رکھی. صبح اس حالت میں آدمی کر رہا ہے، ہیلتھ کے اعتبار سے فٹ ہے، جسمانی اعتبار سے چاق و چوبند ہے، اور آمنن فی سربہ، اور امن و امان حاصل ہے، کسی قسم کی ذہنی ٹینشن نہیں ہے اسے. دیکھیے شریعت کتنی بہترین باتیں ہمیں بتاتی ہے. ایک تو انسان کے جسم کے فٹنس کے ساتھ ساتھ اس کے ہیلتھ کا بھی سوچا گیا ہے کہ ذہنی پریشانی بھی کوئی نہیں ہے، جسمانی اعتبار سے بھی وہ آدمی اچھا ہے. اور فَكَأَنَّمَا عِندَهُ قُوتَ يَوْمِهِ، ایک دن کی غذا اس کے پاس موجود ہے. سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. آج ہمارے پاس 100 سال کی پلاننگ ہے. کیا پلاننگ؟ پیسوں کی، بیلنس اکاؤنٹ ہونا اس میں، بینک میں سب ہے. لیکن کل اگر لوٹ گئے تو، مسجد سے باہر نکل جانے کے بعد اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو، اسی میں وفات ہو گئی تو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول نے گارنٹی نہیں دی موت کی، لیکن اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے، اللہ کی نعمت دی ہے. ہر جمعہ ہم حاضر ہوتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں. اللہ کسی نہ کسی طریقے سے دین کی تعلیمات آپ تک پہنچا رہا ہے. کیا یہ دولت نہیں ہے؟ یہ نعمت نہیں ہے؟ یہ بھی ایک نعمت ہے. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا جو بڑے بڑے لوگ تھے، کووڈ-19 میں کیسے کیسے نوجوان چلے گئے کہ اللہ نے ہمیں باقی رکھا. کیوں؟ اللہ کی یہ بھی ایک مہربانی ہے. اور جس آدمی کو امن و امان حاصل ہے اور صحت بھی اچھی ہے، ایک دن کی غذا موجود ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں گویا ایسے انسان کے لیے پوری کائنات اس کے قدموں میں ڈال دی گئی. کتنی بڑی دولت ہے. جو انسان سوچتا ہے کہ فلاں آدمی کے پاس دولت ہے، دیکھو اس کے پیچھے تو کام والے اتنے گھوم رہے ہیں، اس کی زندگی کیسی رہی ہوگی. اصل میں یہ معیار نہیں ہے پرکھنے کا لوگوں کو. معیار یہ ہے کہ انسان کو ذہنی پریشانی نہ ہو، صحت اچھی ہے، ایک دن کا کھانا ہے، کل پھر اسٹرگل کر رہا ہے، کھا رہا ہے. یہ آدمی سب سے بہترین نعمت میں ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ ایک دوسرا سبب ہوا کہ اپنے اوپر، اپنے نفس پر موجود نعمتوں کا نہ دکھنا، نہ اپنے آپ کو دیکھنا، یہ بھی خود ایک بدشگونی کی علامت ہے. منحوس سمجھنے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے. تیسری اہم چیز، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے برا رویہ اختیار کرنا، بدظنی کا شکار ہو جانا، نیگیٹو سوچنا اللہ کے بارے میں. دنیا میں ہوئے حالات کو دیکھ کر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی تقدیر بنائی ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ غلط ہوتا ہے. ایک بندے کو، مخلوق کو اپنے خالق کے متعلق حسن ظن رکھنا چاہیے، پازیٹو سوچنا چاہیے. ہمیشہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے اور حدیث قدسی ہے. انا عند ظن عبدی بی، کہتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. آپ اپنے رب کے تعلق سے جیسے سوچیں گے آپ کی زندگی میں معاملات ویسے ہوں گے. نیت میں خطرہ، جھولی میں خطرہ. اگر نیت اچھی ہے تو ہمارے ساتھ واقعات اچھے ہوں گے، نیت بری ہے تو واقعات برے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. حسن ظن رکھیے رب سے، جس حالت میں بھی اللہ نے ہمیں رکھا ہے اللہ سے اچھا گمان رکھیے. حالات ہمیشہ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ پھیرے گا. تو کہا کہ انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، جب اس کی زبان پر میرا ذکر ہوتا ہے. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب میرا بندہ اس کے دل میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں.
وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور کوئی بندہ اگر جماعت میں بھری محفل میں مجھے یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرًا مِّنْهُ، تو میں اس سے بہترین جماعت میں فرشتوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اللہ فرشتوں کی مخلوق میں ہمارا تذکرہ کر رہا ہے، کیا یہ ہمارے لیے شرف کی بات نہیں؟ یہاں ہم بیٹھ کر ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی باتیں سن رہے ہیں۔ کیسی مخلوق جو گناہ نہیں کرتی، فرشتے، ان کے سامنے ہمارا ذکر ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، اگر میرا بندہ ایک بالش مجھ سے قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن بندہ کوشش تو کرے دین کے قریب ہونے کی، صرف بیٹھ کر دین کی باتیں کرنے سے دین کے قریب نہیں ہوتا آدمی، عمل بھی کرنا چاہیے، دین کے قریب بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں۔ تو کوشش بھی ہونا چاہیے کہ مجھے صحیح دین حاصل ہو جائے، صحیح علم کی تک میں پہنچ جاؤں۔ یہ بھی اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے بدشگونی کے، کہ اللہ سے متعلق نیگیٹو سوچ رکھنا، بدزنی کا شکار ہونا۔ ایک اور اہم سبب، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لینا، اس کی تمام فکریں صرف دنیا کے لیے ہیں، سوچتا ہے ہر چیز دنیا کا، جو بھی کام کرتا ہے اس کا ٹارگٹ دنیا۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ آ جائے اور فکر آخرت چلے جائے، دل میں آخرت کی فکر نہیں ہے، قیامت کی فکر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ دنیا سے دل لگا لیا ہے، تو وہ چیزوں کو کیا کرے گا، اس میں بھی نحوست ڈھونڈے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں سورہ شورى میں، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو انسان، ترجمہ غور سے سنیے، جو انسان آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزید له فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے۔ اور اس کے بعد ہی ایک ٹکڑا ہے آیت کا، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرَثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو انسان دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو بھی دنیا دیں گے۔ اللہ نے یہ منع نہیں کیا کہ ہم اس کو دنیا نہیں دیں گے۔ جو دنیا کا طالب ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا ہے، اسے اللہ دنیا دے گا۔ اچھا، آپ نے ترجمے میں ایک بات آپ نے غور کیا، ترجمے میں کیا آپ نے ایک بات غور کیا؟ ہم نے ترجمے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ جو انسان آخرت کا طالب ہوتا ہے، آخرت چاہتا ہے، تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں نزید لہو فی حرثہ، اس کی آخرت کے ثواب میں ہم اضافہ کریں گے۔ لیکن اللہ نے دنیا کے سلسلے میں نہیں کہا کہ جب بندہ دنیا چاہتا ہے ہم دنیا سے زیادہ دیں گے، زائد دیں گے، نہیں کہا۔ جتنی اس کی سوچ ہے اس کی سوچ کے مطابق سے دنیا دیں گے۔ دنیا تو بہت بڑی ہے، آپ غور کر رہے ہیں، اسی لیے ہم ایک نیکی کرتے ہیں، آخرت میں 10 نیکی کے برابر ہمیں ثواب ملتا ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، دنیا کے پیچھے بھاگنا، دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا، یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، جس انسان کی فکر یہ ہے کہ اس کے نزدیک سب سے اہم چیز آخرت ہے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل میں ایک غنا پیدا کر دے گا، بے نیازی پیدا کر دے گا، دنیا کے مال و متاع سے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اس غنا، اس توکل کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی تمام ضرورتیں اللہ پوری کرے گا۔ اور اتنا ہی نہیں کہ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اس کے متفرق چیزیں، جدا ہوئی بکھری ہوئی اشیاء، اس کے نزدیک کام ہوں گے جو اہم کام جو کئی دنوں سے نہیں پورے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کاموں کو بھی جمع کر دے گا، پورا کر دے گا۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا رَاغِمًا، دنیا اس کے سامنے ہیچ اور ذلیل بن کر آئی ایسے آدمی کے پاس جس کا مقصد آخرت ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، جمعہ میں ہر وقت ہم پڑھتے ہیں، ہر جمعہ پڑھتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری زیب و زینت، چمک دمک سے انسان متاثر ہو جاتا ہے، آخرت کی اسے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ دیکھیے اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ ومن کانت الدنیا اکبر ہمہ، اور جس انسان کا سارا مشغلہ، ساری فکر، سارا اٹھنا بیٹھنا صرف دنیا کے لیے ہو جائے، دنیا کے علاوہ اسے کوئی مقصد نہیں، آخرت کی بات کوئی کرتا ہے، کوئی دین کی بات کرتا ہے، اسے بیزارگی کا اظہار کرتا ہے وہ آدمی، یہ کیا آ گئے دین کی بات کرنے والے لوگ بول کر، ایسے آدمی کا انجام دیکھیے، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے اسے فقر و فاقہ ڈال دیتا ہے۔
وفرق علیہ شملہ، اس کے جمے ہوئے معاملات کو بھی اللہ بکھرے ہوئے کر دیتا ہے، اس کے مسائل اللہ تعالیٰ بکھیر کے چھوڑ دیتا ہے. ولم یأتی من الدنیا الا ما قدر له، دنیا اس کے پاس اتنی ہی آئے گی جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ رکھا ہے، اس کے مقدر سے زیادہ اسے نہیں ملے گی دنیا کے پیچھے بھاگنے کے باوجود بھی. تو یہ بھی ایک سبب ہے چیزوں کو منحوس سمجھنا، کہ دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لینا. کیوں؟ اس سے تعلق کیسے ہے کہ سمجھے انسان کو زندگی میں کوئی چیز چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے، اب اس کے ذہن میں فکر یہ ہے کہ نہیں یہاں نہیں ملے گی، آخرت پر اسے ایمان ہے، اسے یہ ایمان ہوگا جنت میں یہ چیز مجھے ملے گی، دنیا میں نہیں ملی لیکن جنت میں ملے گی، کیونکہ آخرت پر ایمان ہے. دنیا اس کے لیے سب کچھ نہیں. لیکن ایک ایسا بندہ جو صرف ہر چیز دنیا کو سمجھتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ جب دنیا میں اسے کوئی چیز نہیں ملے گی خودکشی کر لیتا ہے. تو خودکشی کے جو واقعات ہم دیکھتے ہیں، کیوں؟ دنیا میں اس کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے سامنے آخرت نہیں ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ دنیا میں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ بھی ایک سبب ہے. اچھا، ایک اور اہم سبب جو ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، شریعت جو ہمیں معیار دیتی ہے، حدیث کی روشنی میں ہمیشہ اس معیار کو ہم اپنے سامنے رکھیں، کامیاب ہوں گے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہ شریعت اس میں معیار کیا دیتی ہے، اس سے پہلے ہمارا رویہ کیسا ہے وہ بھی آپ دیکھیں. شریعت کہتی ہے انظروا الی من هو فوقکم ولا تنظروا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ دنیاوی معاملات میں تم ان لوگوں کو دیکھو، دنیاوی معاملات میں جو تمہارے سے نیچے ہیں، تمہارے سے نیچے طبقے والے ہیں، ان کو دیکھو. جو تمہارے سے کم کماتے ہیں، جس سیلری تمہارے سے جن لوگوں کم ہے ان لوگوں کو دیکھو. آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ میری سیلری اتنی ہے، میں اس سے بڑھ کر 50,000 کمانے والوں کو دیکھتا ہوں، کیوں؟ مجھے بھی اتنی حاصل ہو جائے. لیکن دنیا اس نظام سے چلتی ہے، لیکن شریعت کا نظام یہ نہیں، اللہ کا نظام یہ نہیں ہے. ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والے مالداروں کو دیکھتے ہیں، اپنے سے غریب کو نہیں دیکھتے کہ اس کی حالت کیا ہے. لیکن شریعت ہمیں کیا کہتی ہے دنیاوی معاملات میں؟ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو. اچھا، دین کے سلسلے میں اس کے برعکس ہمارا مزاج کیسے؟ دین کے سلسلے میں ہمارا مزاج کیسے؟ جب ہم نیک ہیں تو ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے سے کم نیک ہو. ہم 5 وقتہ نمازی ہیں تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو 4 وقت کا نمازی، اور 5 وقت پڑھنے کی وجہ سے اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں، میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، وہ 4 وقت پڑھتا ہے. جبکہ شریعت اس معاملے میں یہ کہتی ہے ایک آدمی 5 وقتہ نمازی ہے، اس آدمی کو دیکھیں جو تہجد کا اہتمام کرتا ہے، تب آپ کے دل میں پیدا ہوگا کہ میں بھی تہجد پڑھوں. ہمارا مزاج، ہمارا سوچنے کا انداز سارا بگڑ گیا ہے، سارا کرپٹ ہو گیا ہے. شریعت کے مطابق کوئی سوچ نہیں ہے ہماری. یاد رکھیے، ایسا نہیں ہے کہ شریعت بیچ میں غائب ہو گئی اس وجہ سے ہم کرپٹ ہو گئے، نہیں. اللہ شریعت کی حفاظت جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے قیامت تک ویسے ہی رکھے گا شریعت کو. شریعت بدلنے والی نہیں ہے، شریعت اپنی جگہ پاک، صاف و شفاف، جیسے اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے ویسے رہے گی. غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی ہمارے عمل میں، ہم کرپٹ ہو چکے ہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کی سچائی ہے، حقیقت ہے. اسی طرح بدشگونی پھیلنے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے جہالت، عقیدے کا علم حاصل نہ کرنا. جہالت بہت بڑی چیز ہے، اور عقل کی کمزوری. عقل میں کمزوری کب آتی ہے؟ جب شریعت کا علم انسان کے پاس نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ فَعْلَمْ، علم حاصل کرو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. اب دیکھیے ہماری بدشگونی کے راستے، شکلیں، ایک یہ بھی ہے کہ ہم گھر خریدنے جاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ عقیدہ کس کا؟ واسطوں کا عقیدہ. کچھ لوگ جانتے ہیں یہ لفظ کو واسطوں کفار کا ہے، ہندوستان میں موجود کفار کا ہے. لیکن آپ کو میں بتاؤں، پارلے میں آپ کے اس ایریے میں ایسے بروکرز ہیں جو مسلمان ہیں، لیکن جب آپ ان کے گھر لینے جائیں گے تو ایسا گھر ڈھونڈیں گے جو واسطوں کے مطابق ہوگا. کیوں؟ عقائد خراب ہیں، اسے معلومات نہیں ہے، علم نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، جہالت ہے. لیکن لینے والا بھی ویسا ہوتا ہے، دلانے والا بھی ویسا ہی ہوتا ہے. واسطوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے میرے بھائیوں. بس اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ ہم جو لیٹرین بنتے ہیں، جو واش روم بنتے ہیں، وہ مشرق، وہ جو ہے قبلے کی جانب نہ ہو. بس اتنا آدمی خیال کر لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے. کیسا بھی گھر کیوں نہ ہو، اندر جا رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اس کے لیے وہ گھر جنت بن جائے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. یہ بھی ایک سبب ہے. آخری سبب کہہ کر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے کہ جس طرح عقیدے کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری، اللہ کا ذکر نہ کرنا. ایک مثال حدیث کی دے کر ہم آپ کے سامنے بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ فر من المجذوم کما تفر من الاسد، جذام والے آدمی کی بیماری کو دیکھ کر ویسے بھاگو
جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ یہ حدیث اپنی جگہ ہے، اور اس سے کیا معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ اس کی بیماری لگ جاتی ہے، یہ بھی عقیدے کی کمزوری۔ اور شروع میں ایک روایت ہم نے پڑھی، اس روایت میں ہم نے کیا کہا؟ لا عدوہ، بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اچھا، جب یہ روایت پیش کی گئی اللہ کے رسول کے سامنے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، تو صحابہ آئے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک اور روایت میں آپ کہتے ہیں کہ جو خارش والے اونٹ ہیں، جو کھجلی والے اونٹ ہیں، صحت مند اونٹوں کو ان کے ساتھ نہ ملا لو۔ آپ ہی خود کہہ رہے ہیں کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، اور آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ بیمار اونٹوں کو اچھے اونٹوں کے ساتھ نہ ملاؤ، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو بیماری لگتی ہے ایک دوسرے کی، اونٹوں کو جو لگ رہی ہے، تو سب سے پہلے اون کو جو بیماری آئی، وہ بیماری دینے والا کون تھا؟ اللہ کے رسول نے سوال کیا، صحابہ نے پوچھا اللہ، ختم بات۔ تو لہٰذا بیماری متعدی ہے بھی تو اللہ کی اجازت کے بغیر آپ کو لگے گی بھی، یہ کہ ہمارا توکل بھی ہے، لیکن احتیاط مومن بسا اوقات کرتا ہے۔ بہرحال یہ چند اسباب اور وجوہات تھے جو ہم نے ذکر کیا کہ نحوست کا عقیدہ ہم کیسے رکھتے ہیں، ان چیزوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں دو اہم اعلانات کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرنے کی